ایک دعا۔ یا اللہ کھانے کو روٹی دے، پہننے کو کپڑا دے، رہنے کو مکان دے، عزت اور آسودگی کی زندگی دے۔ میاں یہ بھی کوئی مانگنے کی چیزیں ہیں؟ کچھ اور مانگا کر۔ بابا جی آپ کیا مانگتے ہیں؟ میں یہ چیزیں نہیں مانگتا۔ میں تو کہتا ہوں اللہ میاں مجھے ایمان دے، نیک عمل کی توفیق دے۔ بابا جی آپ ٹھیک دعا مانگتے ہیں۔ انسان وہی چیز تو مانگتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی۔ ہمارا ملک ایران میں کون رہتا ہے؟ ایران میں ایرانی قوم رہتی ہے۔ انگلستان میں کون رہتا ہے؟ انگلستان میں انگریز قوم رہتی ہے۔ فرانس میں کون رہتا ہے؟ فرانس میں فرانسیسی قوم رہتی ہے۔ یہ کون سا ملک ہے؟ یہ پاکستان ہے۔ اس میں پاکستانی قوم رہتی ہوگی؟ نہیں، اس میں سندھی قوم رہتی ہے، اس میں پنجابی قوم رہتی ہے، اس میں بنگالی قوم رہتی ہے، اس میں یہ قوم رہتی ہے، اس میں وہ قوم رہتی ہے۔ لیکن پنجابی تو ہندوستان میں بھی رہتے ہیں، سندھی تو ہندوستان میں بھی رہتے ہیں، بنگالی تو ہندوستان میں بھی رہتے ہیں۔ پھر یہ الگ ملک کیوں بنایا تھا؟ غلطی ہوئی، معاف کر دیجئے، آئندہ نہیں بنائیں گے۔ ہمارا تمہارا خدا بادشاہ۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ تھا، بڑا دانشمند، مہربان اور انصاف پسند۔ اس کے زمانے میں ملک نے بہت ترقی کی اور رعایا اس کو بہت پسند کرتی تھی۔ اس بات کی شہادت نہ صرف اس زمانے کے محکمہ اطلاعات کے کتابچوں اور پریس نوٹوں سے ملتی ہے، بلکہ بادشاہ کی خود نوشت سوان عمری سے بھی۔ شاہ جمجہ کے زمانے میں ہر طرف آزادی کا دورہ تھا، لوگ آزاد تھے، اخبار آزاد تھے کہ جو چاہیں لکھیں، بشرطے کہ وہ بادشاہ کی تعریف میں ہو، خلاف نہ ہو۔ اس بادشاہ کا زمانہ ترقی اور فتوحات کے لیے مشہور ہے۔ ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی نظر آتی تھی، کہیں تل دھرنے کو جگہ باقی نہ تھی۔ جو لوگ لاکھ پتی تھے، دیکھتے دیکھتے کروڑ پتی ہو گئے۔ حسن انتظام ایسا تھا کہ امیر لوگ سونا اچھالتے ملک کے اس سرے سے اس سرے تک، بلکہ بعض اوقات بیرون ملک بھی چلے جاتے تھے۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ پوچھے اتنا سونا کہاں سے آیا اور کہاں لیے جا رہے ہو۔ روحانیت سے شگاف تھا، کئی درویش اسے ہوائی اڈے پر لینے چھوڑنے جایا کرتے تھے یا اس کی کامرانی کے لیے چلے تک کاٹتے تھے۔ طبیعت میں عفو درگزر کا مادہ از حد تھا۔ اگر کوئی آ کر شکایت کرتا تھا کہ فلاں شخص نے میری فلاں جائیداد ہتھیا لی ہے یا فلاں کارخانے پر قبضہ کر لیا ہے، تو مجرم خواہ بادشاہ کا کتنا ہی قریبی عزیز کیوں نہ ہو، وہ مکمل سیر چشمی سے اسے معاف کر دیا کرتے تھے، بلکہ شکایت کرنے والوں پر خفا ہوتے تھے کہ عیب جوئی کرنا بری بات ہے۔ جب بادشاہ کا دل حکومت سے بھر گیا تو وہ اپنی چیک بکس لے کر تارک دنیا ہو گیا اور پہاڑوں کی طرف نکل گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب بھی زندہ ہے، واللہ عالم بالصواب۔ برکات حکومت غیر انگلشیہ۔ عزیزو، بہت دن پہلے اس ملک میں انگریزوں کی حکومت ہوتی تھی اور درسی کتابوں میں ایک مضمون برکات حکومت انگلشیہ کے عنوان سے شامل رہتا تھا۔ اب ہم آزاد ہیں۔ اس زمانے کے مصنف حکومت انگلشیہ کی تعریف کیا کرتے تھے کیونکہ اس کے سوا چارہ نہ تھا۔ ہم اپنے عہد کی آزاد قومی حکومتوں کی تعریف کریں گے، اس کی وجہ بھی ظاہر ہے۔ عزیزو، انگریزوں نے کچھ اچھے کام بھی کیے، لیکن ان کے زمانے میں خرابیاں بہت تھیں۔ کوئی حکومت کے خلاف بولتا تھا یا لکھتا تھا تو اس کو جیل بھیج دیتے تھے۔ اب نہیں بھیجتے۔ رشوت ستانی عام تھی، آج کل نہیں ہے۔ دکاندار چیزیں مہنگی بیچتے تھے اور ملاوٹ بھی کرتے تھے، آج کل کوئی مہنگی نہیں بیچتا، ملاوٹ بھی نہیں کرتا۔ انگریزوں کے زمانے میں امیر اور جاگیردار عیش کرتے تھے اور غریبوں کو ہر کوئی اتنا پوچھتا ہے کہ وہ تنگ آ جائے۔ خصوصاً حق کے رائے دہندگی بالغاں کے بعد سے تعلیم اور صنعت و حرفت کو لیجئے، ربع صدی کے مختصر عرصے میں ہماری شرح خواندگی 18% ہو گئی ہے۔ غیر ملکی حکومت کے زمانے میں ایسا ہو سکتا تھا۔ انگریز شروع میں ہمارے دستکاروں کے انگوٹھے کاٹ دیتے تھے، اب کارخانوں کے مالک ہمارے اپنے لوگ ہیں، دستکاروں کے انگوٹھے نہیں کاٹتے، ہاں کبھی کبھی پورے دستکار کو کاٹ دیتے ہیں۔ آزادی سے پہلے ہندو بنیے
اور سرمایہ دار ہمیں لوٹا کرتے تھے۔ ہماری خواہش تھی کہ یہ سلسلہ ختم ہو اور ہمیں مسلمان بنیے اور سیٹھ لوٹیں۔ الحمدللہ کہ یہ آرزو پوری ہوئی۔ جب سے حکومت ہمارے ہاتھ میں آئی ہے، ہم نے ہر شعبہ میں بہت ترقی کی ہے، برآمد بھی بہت بڑھ گئی ہے۔ ہماری خالص برآمدات دو ہیں، وفود اور زر مبادلہ۔ درآمدات ہم گھٹاتے جا رہے ہیں۔ ایک زمانے میں تو خارجہ پالیسی تک باہر سے برآمد کرتے تھے، اب یہاں بننے لگی ہے۔ جغرافیہ میں سب سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا گول ہے۔ ایک زمانے میں بے شک یہ چپٹی ہوئی تھی، پھر گول ہوئی اور پھر ہول قرار پائی۔ گول ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ لوگ مشرق کی طرف سے جاتے ہیں، مغرب کی طرف جا نکلتے ہیں، کوئی ان کو پکڑ نہیں سکتا۔ اسمگلروں، مجرموں اور سیاستدانوں کے لیے بڑی آسانی ہو گئی۔ ہٹلر زمین کو دوبارہ چپٹا کرنے کی کوشش کی تھی لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ پرانے زمانے میں زمین گل محمد کی طرح ساکن ہوتی تھی، سورج اور آسمان وغیرہ اس کے گرد گھوما کرتے تھے۔ شاعر کہتا ہے، رات دن گردش میں 7 آسمان۔ پھر گلیلیو نامی ایک شخص آیا اور اس نے زمین کو سورج کے گرد گھمانا شروع کر دیا۔ پادری بہت ناراض ہوئے کہ ہم کو کس چکر میں ڈال دیا ہے۔ گلیلیو کو تو انہوں نے قرار واقعی سزا دے کر آئندہ اس قسم کی حرکات سے روک دیا۔ زمین کو البتہ نہیں روک سکے، برابر حرکت کیے جا رہی ہے۔ شروع میں دنیا میں تھوڑے ہی ملک تھے، لوگ خاصی امن چین کی زندگی بسر کرتے تھے۔ 15ویں صدی میں کولمبس نے امریکہ دریافت کیا۔ اس کے بارے میں 2 نظریے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا قصور نہیں، یہ ہندوستان کو یعنی ہمیں دریافت کرنا چاہتا تھا، غلطی سے امریکہ کو دریافت کر بیٹھا۔ اس نظریے کو اس سے تقویت ملتی ہے کہ ہم ابھی تک دریافت نہیں ہو پائے۔ دوسرا فریق کہتا ہے کہ نہیں، کولمبس نے جان بوجھ کر یہ حرکت کی، یعنی امریکہ دریافت کیا۔ بہرحال اگر غلطی بھی تھی تو بہت سنگین غلطی تھی۔ کولمبس تو مر گیا، اس کا خمیازہ ہم لوگ بھگت رہے ہیں۔ پاکستان حدود اربع پاکستان کے مشرق میں سیٹو ہے، مغرب میں سینٹو، شمال میں تاشقند اور جنوب میں پانی یعنی جائے مفر کسی طرف نہیں۔ پاکستان کے 2 حصے ہیں، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان۔ یہ ایک دوسرے سے بڑے فاصلے پر ہیں۔ کتنے بڑے فاصلے پر، اس کا اندازہ اب ہو رہا ہے۔ دونوں کا اپنا اپنا حدود اربع بھی ہے۔ مغربی پاکستان کے شمال میں پنجاب، جنوب میں سندھ، مشرق میں ہندوستان اور مغرب میں سرحد اور بلوچستان ہیں۔ یہاں پاکستان خود واقع ہے، اور واقع ہے بھی کہ نہیں اس پر آج کل ریسرچ ہو رہی ہے۔ مشرقی پاکستان کے چاروں طرف آج کل مشرقی پاکستان ہی ہے۔ یہ بھارت ہے۔ گاندھی جی یہیں پیدا ہوئے تھے، لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، ان کو مہاتما کہتے تھے، چنانچہ مار کر ان کو یہیں دفن کر دیا اور سمادھی بنا دی۔ دوسرے ملکوں کے بڑے لوگ آتے ہیں تو اس پر پھول چڑھاتے ہیں۔ اگر گاندھی جی نہ مرتے یعنی نہ مارے جاتے تو پورے ہندوستان میں عقیدت مندوں کے لیے پھول چڑھانے کی ایک جگہ پیدا کر دی، ورنہ شاید ہمیں بھی ان کو مارنا ہی پڑتا۔ بھارت بڑا امن پسند ملک ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ اکثر ہمسایہ ملکوں کے ساتھ اس کے سیز فائر کے معاہدے ہو چکے ہیں۔ 1965 میں ہمارے ساتھ ہوا، اس سے پہلے چین کے ساتھ ہوا۔ بھارت کا مقدس جانور گائے ہے، بھارتی اسی کا دودھ پیتے ہیں، اس کے گوبر سے چوگا لیپتے ہیں اور اسی کو کسائی کے ہاتھ بیچتے ہیں، کیونکہ خوردہ گائے کو مارنا یا کھانا پاپ سمجھتے ہیں۔ آدمی کو بھارت میں مقدس جانور نہیں گنا جاتا۔ بھارت کے بادشاہوں میں راجہ اشوک اور راجہ نہرو مشہور گزرے ہیں۔ اشوک سے ان کی لاٹ اور دہلی کا اشوکا ہوٹل یادگار ہیں، اور نہرو جی کی یادگار مسئلہ کشمیر ہے، جو اشوک کی تمام یادگاروں سے زیادہ مضبوط اور پائیدار معلوم ہوتا ہے۔ راجہ نہرو بڑے دھرماتما آدمی تھے، صبح سویرے اٹھ کر شیرشک آسن کرتے تھے، یعنی سر نیچے اور ٹانگیں اوپر کر کے کھڑے ہوتے تھے۔ رفتہ رفتہ ان کو ہر معاملے کو الٹا دیکھنے کی عادت ہو گئی۔
حیدرآباد کے مسئلوں کو انہوں نے رعایا کی نقطۂ نظر سے دیکھا اور کشمیر کو راجا کے نقطۂ نظر سے یوگ میں طرح طرح کے آسن ہوتے ہیں، ناواقف لوگ ان کو کلا بازیاں سمجھتے ہیں۔ نہرو جی نفاست پسند بھی تھے، دن میں 2 بار اپنے کپڑے اور قول بدلا کرتے